بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی اسلامی بھائی، ہم سب لوگ ربیع الاول کا مہینہ ختم کر کے ربیع الثانی کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے اس چینل کو ختم کر دیا جو آدم علیہ السلام سے چلا آتا تھا۔ میرے بزرگوں، انسان اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے جس بہتر سے بہتر سطح تک پہنچ سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ایکسپریس کرتے رہے ہیں کہ نبی جو آتے تھے تو ہر نبی اپنی قوم کا کریم ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسی آئیڈیل پرسنالٹی بن کر آتا تھا کہ اس زمانے میں اس سماج کے بیچ، اس کی برادری اور قوم کے بیچ وہ اخلاق اور کیریکٹر کے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوتا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر یوں مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انسانیت کا جو کریم ہو سکتا ہے اس کا ایسا فائنل ایڈیشن بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے، چارتریہ کے لحاظ سے اور کیریکٹر کی عمدگی کے لحاظ سے اس لیول کو اچیو کیے ہوئے تھے کہ اب قیامت تک اس سے بہتر انسان کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، ایک مہر لگا دی گئی اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دیکھو انسان اخلاق و کردار کے لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے جس ٹاپ لیول تک پہنچ سکتا ہے وہ لیول اس شخصیت کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ اس لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی ہستی آئینہ ہے، اگر کوئی ہستی فائنل آئیڈیل ہے تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب نبوت کے دروازے کو بند کیا جاتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کیے ہوئے دین پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز پر فوکس کیا وہ کیا چیز تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی صدا تھی وہ توحید کی آواز تھی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تنہا
جو توحید کی آواز کو دنیا میں بلند کر رہے تھے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ایکیشورواد، خدا کا ایک ہونا، معبود کا ایک ہی ہستی ہونا، یہ اس دنیا کی ایسی سب سے بڑی سچائی ہے جو انسان کی فطرت کی آواز ہے، اس کی ضمیر کی آواز ہے۔ یہاں تک کہ جو قومیں انیکیشورواد کا شکار ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتی ہیں، وہ قومیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایکیشوروادی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے برادران وطن سے آپ پوچھیں کہ کریٹر کتنے ہیں، پیدا کرنے والے کتنے ہیں، وہ بے تکلف یہ جواب دیں گے کہ ایک ہے۔ یہاں تک کہ کرسچن لوگ جو ٹرینیٹی کا شکار ہیں، ایک کے بجائے 3 خدا مانتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 الگ الگ خدا نہیں ہے، 3 مل کر ایک ہی خدا ہے۔ یعنی اس سے کامن منیمم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ہستی، اس کو پیدا کرنے والی ہستی صرف اور صرف ایک ہے۔ تو یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے جس کو قوموں نے کسی نہ کسی حد تک ایک کامن پلیٹ فارم پر قبول کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے دوستو، پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی فکر جنم لیتی ہے، کوئی نئی آئیڈیالوجی وجود میں آتی ہے، یا اس خدا کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کا جو ارتھ گھٹن ہے، اس کے اندر مت بھید پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں قومیں کبھی توحید سے نکل کر شرک کے دلدل میں پھنس جاتی ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی سچائی ہے، جو ویشوک سچائی ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اس بیسک میسج کو لے کر آتے رہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا اندازہ لگائیں تو کبھی ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ دنیا کے ایک کونے میں آیا تھا، اس کے کئی سالوں کے بعد دوسرا نبی دنیا کے دوسرے کونے میں آتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پہلے نبی نے جس توحید کی صدا کو بلند کیا تھا، دوسرا نبی آ کر اسی ایکیشورواد کی آواز کو اٹھاتا ہے۔ دونوں نبیوں کے زمانے الگ، دونوں نبیوں کی زبانیں الگ، دونوں نبیوں کا ماحول الگ، دونوں نبیوں کی قوم الگ، دونوں نبیوں کی جگہیں الگ، لیکن کیا بات ہے کہ ہر بعد میں آنے والا اسی صدا کو ریفریش کر رہا ہے جو پہلے نبی نے لگائی تھی۔ کیا یہ سب بائی چانس ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب دنیا میں آکسمک ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک ہستی ہے جو انبیاء علیہ السلام کا یہ چینل چلا رہی ہے، اور سب کی زبانوں سے ایک ہی آواز بار بار نکلوا رہی ہے، اور انسانیت کو جھنجھوڑ رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ دنیا کے انسانوں، خدا کا ایک ہونا یہ اس کائنات کی ایسی ابدی اور ایسی ویشوک سچائی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اپوزٹ میں، اس کے اگینسٹ میں، اس دنیا میں، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا اگر کوئی پاپ کیا جا رہا ہے تو وہ شرک کا پاپ ہے، وہ بت پرستی کا پاپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی اعلان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو تو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس جرم کے بارے میں وہ چاہے گا اس پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی۔ میرے دوستو، جس طریقے سے کوئی غیرت مند شوہر کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے دل میں میرے علاوہ کسی اور کا خیال ایک منٹ کے لیے بھی آئے، کسی پرائے مرد کا تصور میری بیوی کے دل میں اٹھے، کوئی غیرت مند شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا۔ خیر، اسی طریقے سے کوئی باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جس بیٹے کے لیے وہ 8-10 گھنٹے روزانہ محنت کرتا ہے، وہ بیٹا کبھی پڑوسی کے یہاں چلا جائے اور پڑوسی کے یہاں جا کر یہ کہے کہ مجھے پارلے جی بسکٹ لینے کے لیے 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو۔ اس کے باپ کو جب یہ اطلاع ہوگی وہ غصے سے تلملا جائے گا کہ تمہارے ناز اٹھانے میں ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے کہ تم ہمارے علاوہ کسی اور آستانے کے اوپر جاتے ہو، کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرتے ہو۔ حالانکہ شوہر مخلوق ہے، باپ بھی مخلوق ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ لوگ مخلوق ہونے کے باوجود اپنی غیرت کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہستی جو
پیسے مانگے، اس بات کو وہ ہستی کبھی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے یہ اعلان کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اے دنیا کے انسانوں، اس دھرتی پر جو سب سے بڑا پاپ کیا جا رہا ہے وہ شرک اور بت پرستی کا پاپ ہے. انبیاء علیہم السلام نے اسی لیے سب سے زیادہ توحید پر فوکس کیا. میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں اٹھائے گئے، اس ماحول کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، وہاں 50 قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی. وہاں عورتوں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے، وہاں یتیموں پر ظلم تھا، وہاں شراب تھی، وہاں جوا تھا، اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں تھی جس سے وہ پورا سماج اور معاشرہ گندگی میں لت پت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورژن لیتے. اگر توحید اور شرک کے موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسرے ٹاپک سے اپنے مشن کا آغاز کرتے، ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی. آپ کو وہ چیلنجز بھی فیس نہ کرنے پڑتے جو بعد میں چل کر سامنے آئے، اور بہت سے لوگ آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آواز کے ذریعے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے وہ یہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. حالانکہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ مکہ ہے، اس مکے میں بیت اللہ ہے جس میں 307 بت رکھے ہوئے ہیں، اور انہی بتوں کے ذریعے سے قریش نے اس پورے علاقے کے اوپر اپنی سیاسی برتری قائم کر رکھی ہے، اپنا مذہبی تفوق، اپنی مذہبی دھوس جما رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ 307 بت جس بیت اللہ کے اندر ہے، اگر میں اسی ماحول میں آ کر ایکیشورواد کی آواز کو بلند کرتا ہوں، اس کی پرتیکریا کیا سامنے آ سکتی ہے، اس کے ریئیکشنز کیا ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی آواز کو سب سے پہلے بلند کیا تو وہ یہی توحید کی آواز تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلواریں سروں پہ منڈلا رہی ہیں، صبح خیریت سے گزر جاتی ہے، شام کی گارنٹی نہیں ہے، شام خیریت سے بسر ہو جاتی ہے، صبح کا بھروسہ نہیں ہے. مشرکین مکہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ختم کرتے ہیں، ایسا کرو ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں اور ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو. تمہارے اس نئے دین کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، اور میاں اپنی بیوی سے جدا ہو گیا، اور اسی طریقے سے خاندان ٹوٹ کے رہ گئے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ کوئی کمپرومائز کا فارمولا اختیار کیا جائے. انہوں نے آ کر آپ کی خدمت میں کمپرومائز کا ایک فارمولا پیش کیا. اس ماحول میں جبکہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم اترتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو کہ اے کافرو، ہم تو کبھی اس چیز کی پرستش اور عبادت نہیں کر سکتے جن کے سامنے جھک کر تم اپنی پیشانیوں کو ذلیل کر رہے ہیں. توحید کے بارے میں کوئی سمادھان نہیں کیا جا سکتا، ایکیشورواد کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ توحید ہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے نے مجھے عزت کے ساتھ جینا سکھایا ہے، اسی عقیدے نے مجھے ذلت سے باہر نکالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفریش کیے ہوئے عقیدہ توحید نے اس دنیا پر کیا اثرات ڈالے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اس سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے. ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی چاند سے ڈرتا تھا، وہ سورج سے ڈرتا تھا، وہ زمین سے ڈرتا تھا، اور سمندر کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی پوجا ارچنا کیا کرتا تھا. وہ جس چیز سے نفع نقصان ہوتا ہوا نظر آئے اس کے سامنے دنڈوت کر لیا کرتا تھا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر توحید کی آواز کو جو ریفریش کیا، اور قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کرایا گیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اے لوگو، نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو. کیوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس نے تو یہ سب چیزیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. ارے تم ان کے باس ہو، تم ان کے مالک ہو، یہ سب تمہاری خادمات ہیں، یہ سب تمہاری داسیاں ہیں جن سے تمہیں کام لینا ہے، ان کی پیشانی پہ سوار ہو جانا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا کی تعمیر کا سامان کرنا ہے. یہ اعلان
اس نے سمندر کو چیرا، اس کی گہرائیوں میں اترا، وہ انترکش میں گیا، اس نے چاند پر قدم رکھا، وہ منگل پر جانے کا پلان کر رہا ہے۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ زمین میرا معبود نہیں ہے، اس نے زمین کو چیرا، اس کے پیٹرولیم سے فائدہ اٹھایا، اس کے یورینیم سے فائدہ اٹھایا، اس کی قیمتی دھاتوں کو وہ دنیا کی تعمیر کے کام میں لایا، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی جس منزل تک پہنچی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ توحید نہ ہوتا تو دنیا اس لیول کو اچیو نہیں کر سکتی۔ یہ پوری دنیا پر اسلام کا احسان ہے، چاہے لوگ اسے مانیں چاہے نہ مانیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مخلوق کی غلامی کی زنجیروں سے انسانیت کو اگر کسی نے آزاد کرایا تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا عقیدہ توحید ہے۔ آدمی نے کس حد تک اپنے آپ کو ذلیل کر رکھا تھا۔ ایک صحابی ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے گھر کے لوگوں نے، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، کہ میرے گھر کے لوگوں نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ ہمارے فلاں بت پر یہ دودھ چڑھا کے آ جاؤ۔ وہ گئے، سامنے دودھ رکھ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور بڑی شدت کا تقاضا تھا کہ میں خود اس دودھ کو استعمال کروں، لیکن اس مورتی اور اسٹیچو کا ڈر، اس کا خوف ایسا دل میں سمایا ہوا تھا، اس کی مرعوبیت ایسی تھی کہ چاہنے کے باوجود اس دودھ کو پینے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک کتا آتا ہے، وہ دودھ پی جاتا ہے، اپنی ٹانگ اٹھاتا ہے، اسی اسٹیچو کے اوپر پیشاب کرتا ہے اور وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو غور تو فرمائیں کہ شرک اور بت پرستی کی وجہ سے آدمی اتنا ڈرپوک بن گیا تھا کہ ایک جانور جس چیز کی ہمت کر لیتا ہے وہ جرأت بھی انسان جیسی اشرف المخلوقات کے اندر باقی نہیں رہی۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تو ایسی قومیں دنیا میں پائی جاتی تھی جن کے بڑوں نے مذہب کو بزنس بنا رکھا تھا۔ کوئی آرڈینری میرے آپ کے جیسا آدمی کسی بڑے کے پاس پہنچتا اور کہتا کہ میں اپنی کوئی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے تمہارا خدا تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، تم خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب تک کہ تم خدا اور اپنے درمیان ہم کو میڈیٹر نہیں بناؤ گے، جب تک کہ تم ہم کو مادھیم اور واسطہ نہیں بناؤ گے، تب تک تم خدا تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تمہیں ہمیں حلوے مانڈے کھلانے پڑیں گے، ہماری جیبیں بھرنی پڑے گی، تب جا کر تمہاری رسائی خدا تک ہو سکتی ہے۔ غریب آدمی بیچارہ کڑ کے رہ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ حضور پر آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں تو بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ یہ ایک انقلابی اعلان ہے، یہ ایک ریولوشنری اعلان ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے گویا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھولا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اپنے دل کا دکھڑا پہنچانے کے لیے کسی پارٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی مادھیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گرے پڑے انسان کے دل کی پکار بھی آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچ سکتی ہے، بس وہ صحیح عقیدے کے ساتھ پکارے، بس وہ صحیح جذبے کے ساتھ پکارے۔ یہ اعلان جب دنیا میں آیا تو مذہب کے نام پر جتنی دکانیں تھی وہ ساری کی ساری دکانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان توحید کی وجہ سے بن ہوئی۔ اقبال نے کہا خالق و مخلوق میں کیوں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ کہ وہ کون ظالم ہے جس نے خدا اور بندوں کے درمیان اس طرح کا پارٹیشن کر رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید نے انسانوں کو کیا دیا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کی تعمیر میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا عقیدہ توحید نہ ہوتا تو آج انسانوں کی وہ حیثیت بھی نہ ہوتی جو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی ہوتی۔
میرے بزرگوں، جب یہ عقیدہ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی، جب یہ عقیدہ توحید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عقیدہ توحید ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کے بارے میں ہماری سینسیٹیوٹی، ہماری سنویدنشیلتا کسی بھی دوسرے موضوع اور ٹاپک سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہمارا دلی جذبہ یہ ہو کہ اس عقیدے کو ہم نے کسی پاریوارک پرمپرا کے طور پر نہیں، بلکہ نفع نقصان کا اندازہ لگا کر پوری سوجھ بوجھ اور گہرے فہم اور شعور کے بعد اپنایا ہے۔ نہ سونے کی زنجیروں کے ذریعے سے اس عقیدے کا سودا کیا جا سکتا ہے، نہ لوہے کی زنجیریں ہم سے ہمارے اس عقیدے کو چھین سکتی ہیں۔ اور نہ صرف اپنی ذات کی حد تک، ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں اس بات کی فکر کرنا کہ یہ عقیدہ اسی ستھرے نتھرے پن کے ساتھ، اسی ایبسلیوٹ پیورٹی کے ساتھ ہماری آئندہ آنے والی تمام جنریشنز کے اندر باقی رہے، اور آنے والی نسل اور اس کا کوئی فرد اس عقیدے سے محروم نہ ہونے پائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی خاص ماحول میں زندگی گزارتا ہے جہاں دین کا چرچا ہوتا ہے، دین کا بول بالا ہوتا ہے، تو یہ چرچا اور دین کا یہ تذکرہ اسے اپنی نسلوں کے بارے میں غافل کر سکتا ہے۔ لیکن اب ہم لوگ اس دور میں سانس لینے لگے ہیں جس دور میں بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ناستکتا اور ارتداد کا فتنہ آئندہ کل چل کر کس دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے ایسے لوگوں کو اپنا لقمہ بنا لیا جو کبھی خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ ہو کر کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے لوگ جب ناستکتا اور ارتداد کا شکار ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ اپنے اور اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتے۔ کن راہوں سے یہ ارتداد آ رہا ہے، کس راستے سے یہ ناستکتا آ رہی ہے۔ ایسے فتنے، فیمینزم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس دور کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ فیمینزم کیا کہتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جینڈر کی بنیاد پر کوئی پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے، وہ دونوں کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر زندگی گزاریں گے، ان کے حقوق، ان کے رائٹس کے بارے میں کوئی فرق، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ فیمینزم کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہے، میراث کے اندر اس کا حصہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ مرد کا ہے۔ اگر اسی طریقے سے طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، طلاق دینے کا اختیار عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ مرد جمعہ پڑھاتا ہے، عورت جمعہ کیوں نہ پڑھائے؟ مرد امامت کراتا ہے، عورت امامت کیوں نہ کرائے؟ مرد عید پڑھاتا ہے، عورت عید کیوں نہ پڑھائے؟ مرد ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کر سکتا ہے، یہ ادھیکار عورت کو کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ ہے فیمینزم کا فکر جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ جائیں گے کہ اسی فیمینزم کی ایکٹیو کارکن کے طور پر بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی مسلمان عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کا حصہ وراثت میں مرد کے مقابلے میں ہاف ہے، آدھا ہے۔ اب جو کوئی عورت اگر فیمینزم کا جھنڈا لے کر میدان میں اترتی ہے، وہ گویا اپنی زبان سے یہ کہتی ہے، اپنے عمل سے یہ کہتی ہے، اپنی مومنٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قرآن کریم کے یہ تقسیم قبول نہیں ہے، اور یوں وہ قرآن کریم کی آیت کی انکاری ہو کر دائرہ اسلام سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ ہے ناستک۔ یہ تو کلائمیکس لیول ہو گیا جہاں سیرے سے آدمی دین ہی سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز آتے ہیں۔ قومیں جب ناستکتا کی طرف بڑھتی ہیں تو یہ پورا پروسیس ایک دن میں فنش نہیں ہوتا، ایک سال میں بھی فنش نہیں ہوتا، بلکہ یہ کئی سالوں کا پروسیس ہوتا ہے، اور کئی سالوں کی مسلسل محنت یا ایک خاص فکر مسلسل پلائے جاتے رہنے کے بعد وہ پھر عقیدے کے ارتداد کی منزل آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، آخر کوئی تو بات ہے، وقت بہت کم ہے، میں جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس زمانے میں مجوسی لوگ داڑھیاں مڈاتے تھے، آپ نے کہا داڑھیاں بڑھاؤ۔ دوسری قومیں مونچھیں بڑی بڑی رکھتی تھی، آپ نے کہا مونچھیں کٹواؤ۔
اسی طریقے سے مجوسی لوگ تکبر کے مارے پائجامے کفنوں سے نیچے لٹکاتے تھے. آپ نے کہا تم اوپر رکھو. آپ مدینے پاک گئے, یہود ایک روزہ رکھتے تھے, آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو, ایک کے بجائے 2 روزے رکھو عاشورہ کے. اب یہ جو چیزیں ہیں وہ بظاہر مائنور چیزیں ہیں, لیکن یہ حقیقت میں مائنور چیزیں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس دین کے ساتھ تم وابستہ ہو, جس عقیدے کو تم نے اون کیا ہوا ہے, اس عقیدے کی اپنی ایک تہذیب ہے. ہر عقیدہ اور ہر دین ایک سرکل بناتا ہے, اور اس سرکل میں باقی رکھنے کے لیے اسپیشل ایسے مذاہب طے کرتا ہے, ایسی رسومات طے کرتا ہے جن کے ذریعے سے اس عقیدے کے ماننے والوں کا کنیکشن اور تعلق اس عقیدے کے ساتھ, اس دین کے ساتھ باقی اور برقرار رہتا ہے. تو قومیں ناستکتا کی طرف کب جاتی ہیں؟ جب وہ کسی دوسری سنسکرتی کی طرف آگے بڑھتی ہے, اور خاص طور پر اگر وہ مکس کلچر کے بیچ زندگی گزار رہی ہو, وہاں اس کے خطرے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آج آپ نے ایک چیز کو ایکسپٹ کیا, کل دوسری چیز کو ایکسپٹ کیا, پرسوں تیسری چیز کو ایکسپٹ کیا. دھیرے دھیرے وہ قوم اپنے اس مخصوص سرکل سے باہر نکل جاتی ہے, اور پھر یہاں سے ارتداد کا سفر شروع ہوتا ہے کہ پہلے مانسک ناستکتا آتی ہے, پھر عملی ناستکتا آتی ہے, پھر سانسکرتک ناستکتا آتی ہے, اور اس کا جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہ عقیدے کی ناستکتا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو آج اگر میری بہن بیٹی بلا پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہے, یا میرا بیٹا اگر کسی دوسرے کلچر کو اون کر رہا ہے, تو مجھے مطمئن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ سفر کہاں جا کر اینڈ کرے گا. کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایسے ایسے لوگ, یہ گنہگار آپ کی خدمت میں ڈیفائن کر کے بتا سکتا ہے کہ جو حافظ قرآن تھے, شکاگو کی بات کر رہا ہوں, 30 حافظ قرآن جنہوں نے بچپن میں قرآن کو حفظ کر لیا, لیکن کلچر کے حوالے سے وہ سینسیٹیو نہیں رہے, تو وہ 30 کے 30 آج مرتد ہو چکے ہیں. اس لیے گنہگار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے جو آئندہ چل کر دروازوں کو دستک دینے والا ہے. اس کے بارے میں حساس بنیں, اس کے بارے میں سنویدنشیل بنیں, اور دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر اصرار کریں. لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے, یہ مستحب ہی تو ہے, اس میں کون سا حرام کام ہے؟ ارے اللہ کے بندو, جب کلچر کا مقابلہ کلچر سے ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حرام تو نہیں ہے, یہ سنت ہی تو ہے, یہ مستحب ہی تو ہے. وہاں پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اصرار کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس چیلنج کو اپنے حق میں اپورچونیٹی بنا کر اس فتنے کے مقابلے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب